لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق لا تحزن، غم نہ کھا، اللہ ہمارے اور تمہارے ساتھ ہے۔ گالی نہیں۔ او گستاخ صحابہ، او لعنتی، او خبیث کے لطف ہے اصلی۔ نلہ نہاری، تو کہہ رہا تھا کہ اس دن میں چیخ رہا تھا، ارے جب رضا کا شعر صوفی کلیم حنفی رضوی آیا تو تیری ہوا نکل گئی۔ شیخین دونوں ابو بکر صدیق ہمارے فاروق دونوں کافر ہیں، کافر، ان کا کفر ثابت کر کے دکھاؤں گا میں، کافر ہے دونوں۔ کلیم یتیم حنفی آ گیا، بڑا چیخ رہا تھا آن لائن، مناظرہ کرے گا شیخان کے ایمان کو جو ہے ثابت کرے گا۔ تو کیا مناظرہ کرے گا؟ یہ آیا ہے وہ سامنے۔ او مکرو ہنسی ہنسنے والے لعنتی انسان، نلہ نہاری، تو کہہ رہا تھا کہ اس دن میں چیخ رہا تھا، ارے جب رضا کا شعر صوفی کلیم حنفی رضوی آیا تو تیری ہوا نکل گئی، چغل بیدال کے بودم۔ ہوا خارج ہو گئی، تبھی تو آج یہ چوغت البخارا، کھپولی بابا، یہ کھپولی بابا، پنچر والا، پنچر ساٹنے والا بابا، یہ رسگلہ ملا جھلا، اس کو لے کے کہے آ گیا؟ کچرا ہٹا، ڈیبیٹ کر مناظرہ، کچرا ہٹا۔ یہ اے مکار، اے زکوٰۃ خور مولوی، آپ کے نزدیک تو ویڈیو جائز نہیں تھا، کیسے آپ ویڈیو میں آ گئے؟ ارے نلہ نہاری، تو حرام حلال کی بات کر رہا، پہلے تو اپنے ایمان کو تو ثابت کر، ایمان ہی نہیں تو حلال حرام تو بات کی بات، تم پر ایمان لانا پہلے واجب ہے۔ تم جیسوں کے لیے ویڈیو پہ آنا ضروری ہے، ضروری ہے، تم جیسوں کے لیے نہاری۔ ہاں مفتی یتیم، میں ثابت کروں گا شیخین کا کفر، وہ جو ہے کافر ہے، منافق ہے، میں ثابت کروں گا۔ تم بھی ثابت کرو کہ جو ہے وہ ایمان پر تھے، شیخین کا ایمان ثابت کرو تم۔ او مردود نلہ نہاری، یہ گلے میں کتے کا پٹا ڈال کر کے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو، ہیں؟ کافر کے گود میں جا کے بیٹھا ہے کافر۔ سنیا، پتہ نہیں کس شیر سے تیرا پالا پڑا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے؟ خپوتی کو لے کے بیٹھ کے تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ اے یتیم کے چیلے خبیث، تمہارے یہاں کے فیکٹری ہے، کسی کو جو ہے کافر کہہ دو، کسی کو جو ہے کیا سے کیا کہہ دو، ایمان اور کفر کا فیکٹری لگا رکھا ہے۔ اور نلہ نہاری، بیدال کے بودم، شوہت مجہول مطلق، اس پنچر بابا کو لے کے کیا کرنے تم بیٹھے ہو؟ ایک بات بتا دوں، تم نے کہا کہ شیخین کی جو ہے شیخین کا کفر تم ثابت کرو گے، ارے میں شیخین کا اسلام ثابت کروں گا، اور پھر نامزد کر کے، اور تم نامزد کر کے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا جو ہے کفر ثابت کر کے دکھاؤ۔ نامزد کا کیا مطلب ہے؟ ہم شیخین کو جو ہے کفر ثابت کریں گے، منافق ثابت کریں گے، نامزد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نامزد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، افسوس ہے یار، تم مناظرہ کے میدان میں آئے ہو، یہ دارالعلوم میں نہیں بیٹھے ہو، پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہو، مناظرہ کرنے آئے ہو۔ مناظرہ کے لیے مد مقابل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں نامزد کیا ہوتا ہے۔ ارے جاہل سن، مجہول مطلق سن، نامزد کا مطلب انڈیکیٹ کرو کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، نام کے ساتھ ثابت کرو، نام کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر۔ اور یہ کھپولی کیا کر رہا ہے؟ حضرت نام کے ساتھ آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ ثابت کیجئے نا۔ آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ بولتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے مناظرہ فتح کرتے ہیں، بے شک بے تو شک۔ آپ اب جلوہ دکھانے کی باری آئی ہے، جلوہ دکھائیے اس کوفی کلیم کو۔ اللہ تم نہیں سمجھ رہا ہے، نام کے ساتھ اگر کفر ثابت کرنے پہ آئے تو ہم خود ہار جائیں گے۔ اللہ یہ پھنس گیا سی ہے۔ سلام، کہاں پھنس گئے؟ بہت نام سنے تھے۔ دیکھ رہے ہیں بابا کھپولی تو ابھی سے ڈر گیا، ابھی سے اس کو ڈر لگ گیا، یہ ہار مان گیا۔ ارے ہار نہیں مانے گا تو کیا، یہ پنچر بناتا ہے؟ قصری ابو حنیفہ کے پاس پنچر بنانے آتا ہے؟ ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا ہے تو کھپولی تو گیا، بہت جلدی ہے کہ نلہ بھی جھلا ہو جائے۔ ارے تو نلہ ایرے کا فضلہ خوار ہے، یہ کیا بنائے گا؟ ہاں تم بریلوی کی عادت ہے بات کو گھمانا، ٹاپک کو گھما دینا۔ میں سیدھا ٹاپک پہ آتا ہوں۔ شیخین دونوں ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں کافر ہیں، کافر، ان کا کفر ثابت کر کے دکھاؤں گا میں، کافر ہے دونوں۔ ہوش کے ساتھ سوچ سمجھ کے بولنا، کسے کافر کہہ رہے ہو، اور جو تم کافر کہہ رہے ہو کفر سے کیا مراد ہے تمہاری، بتاؤ۔ ہاں مفتی یتیم، ہاں یا علی عباس، یا علی عباس، بسم اللہ بسم اللہ۔ کفر دو قسم کا ہوتا ہے مفتی یتیم، کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہری ایک سری۔ جہری جس طرح کے ہندوستان کو دیکھیں آپ، یہود و نصارہ کو دیکھیں کہ جن پر جو ہے شریعت کا کوئی احکام لاگو نہیں ہوتا، اور دوسرا کفر جس کو جو ہے منافق کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے منافق دونوں جس کا پیر دونوں کشتی پہ ہوتا ہے، ایمان پہ بھی کفر پہ بھی۔ تو جو دونوں شیخین ہیں یہ ہم جو ہے منافقت والا کفر مانتے ہیں، ان کو دونوں منافق ہیں،
मुनाफिक वाला काफिर है ये। अरे मनहूस शक्ल, तुमने कहा कि अबू बकर और उमर काफिर हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। कयामत आ जाएगी लेकिन तुम शेखैन का कुफ्र साबित नहीं कर सकते। बेशक। और याद रहे तुमने कहा कि मुनाफिक हैं, काफिर हैं, तो अब बताओ कि मस्जिद नबवी शरीफ में जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक मुनाफिक का नाम ले लेकर निकाल रहे थे, उखरुज फला उखरुज फला, ए मुनाफिक तू निकल जा, तो बताओ क्या सिद्दीक अकबर वहां मौजूद नहीं थे? तो सिद्दीक अकबर मौजूद थे लेकिन नबी ने नहीं निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक नहीं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक वो कि जो फजीलत के जामे हैं नबुवत के सिवा। अरे वो अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हैं। अरे वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में कई मरतबा कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और हदीस पाक की बेशुमार फजीलतें वारिद आई है, तुम उनका कुफ्र साबित करने चले हो। इन अंधों को क्या नजर आए? क्या नजर आए? ये बार बार कहते आए कि अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक हैं। अरे ये बताओ कि जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, जब खतरे के आलम में फंस जाता है, तो इंसान किसी ऐसे शख्स को अपने साथ लेता है जो भरोसे के काबिल हो, जो एतमाद वाला हो। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक को गारे सौर में लेकर मुस्तफ़ा करीम ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक नहीं बल्कि काबिल एतमाद है। यारी साहब, ये कूफी ज्यादा कुछ नहीं उछल रहा है। अरे मदरसे में कहाँ पढ़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मदरसे में पढ़ा है कि दाल भात खाया है। ओ नल्ला निहारी, टाई वाले बंदर, हम दाल भात खाकर भी अल्हम्दुलिल्लाह शेखैन पर ईमान रखते हैं, और तुम्हारे डॉलर चाटने का ये नतीजा है कि तुम शेखैन पर ईमान नहीं रखते, सहाबा के गुस्ताख हो। यतीमुल अमल, यतीमुल इल्म। अरे भाई, इन दोनों की मुनाफिकत जग जाहिर है। सिद्दीक और उमर की मुनाफिकत जग जाहिर है, और मुनाफिक का काम है जासूसी करना, दूसरे की खबर पहुंचाना दूसरे के पास जी। अबू बकर सिद्दीक को गारे सुर में इस वजह से लेकर गए ताकि वो जासूसी ना करे कुफार के साथ। जासूसी से जासूस का मुंह बंद करने के लिए लेके गए। कहा तुम समझ रखा है, कहा पढ़ता है तुम? नल्ला निहारी, तू कहता है कि हजरत अबू बकर को मेरे आका ये जासूसी से बचने के लिए लेकर के गए थे, लेकिन सुन मेरी बात, एक लॉजिक सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर मेरे आका के मुनाफिक होते हजरत अबू बकर, तो जैसे वो साथ में गए थे गारे सौर में, तो चाहते तो वहीं उनका कत्ल कर देते, वहीं मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुश्मन सर के ऊपर था। अगर वो चाहते हजरत अबू बकर अगर मुनाफिक होते तो दुश्मन को खबर करके बुला लेते, फिर मेरे आका पर हमला करते, लेकिन नहीं किया। सांप को डसने का दर्द सहा लेकिन उफ तक नहीं किया। ये सच्चे दोस्त की निशानी है। और तू कहता है कि मुनाफिक, माज़अल्लाह, नल्ला बंदर बंदर बंदर, टाई वाले बंदर। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक को गारे सौर में लेकर मुस्तफ़ा करीम ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक मुनाफिक नहीं बल्कि काबिल एतमाद है, और ऐसे काबिल एतमाद के जिसके एतमाद को उजागर करते हुए कुरान करीम में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 40, अल्लाह करीम ने फरमाया, इद हुमा फिल गार इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। यानी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ कुफ्फार और मुशरिकीन के जुल्म से बचने के लिए हिजरत करते हुए जब गारे सौर में पहुंचे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गारे सौर में आपका दिल दहलने लगा, दुश्मन के खौफ से जब आप पर खौफ तारी होने लगा, तो आपके इत्मीनान क़ल्ब की खातिर, आपको सुकून पहुंचाने की खातिर अल्लाह ने कुरान करीम में एक आयत नाजिल फरमाई। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया, जिसको कुरान ने बयान किया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर सिद्दीक ला तहज़न, गम न खा, अल्लाह हमारे और तुम्हारे साथ है। अब सुनो मेरी बात, लिसाहिबिही का लफ्ज आया है कुरान करीम में। साहिब कहते हैं गहरे दोस्त को, पक्के दोस्त को। अगर अबू बकर मुनाफिक होते तो कुरान में अल्लाह करीम लिसाहिब का यूज नहीं करता। यतीमुल इल्म। ए मुफ्ती यतीम, तुमको क्या पढ़ा है? तुम मदरसे में दाल भात खाने वाला मुफ्ती यतीम। अरे वहाँ सिद्दीक का नाम दिखाओ ना, सिद्दीक का नाम लिसाहिब भी लिखा हुआ है। दिखाओ दिखाओ, सिद्दीक का नाम दिखाओ। वहाँ मुझे यतीमुल इल्म कह रहा है? यतीमुल इल्म तुम खुद हो। अरे कुरान करीम में जो आया है, इद यकूलु लिसाहिबिही, साहिब का जो लफ्ज है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात पर दलालत करता है। बेशक। तुम चाहे किसी भी जमात की तफसीर को उठाकर देखो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, किसी भी तफसीर को उठाकर देख लो, हर एक तफसीर में तुम्हें यही मिलेगा कि साहिब से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात मुक़द्दस है। बेशक। अब तो मान जाओ नल्ले। लिहाजा साबित ये हुआ कि हजरत सिद्दीक अकबर
کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، لہذا ان کی صحابیت کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ارے صوفی صاحب دیکھیے ان مردوں کے شکل کو، پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں۔ او نلہ یاری، نلہ نہاری، نلہ نہاری، دیکھا ہمارے صوفی صاحب تمہیں کیسے دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں نام کے ساتھ، ہیں؟ اور تو کہتا ہے نام کے ساتھ نہیں، نام کے ساتھ نہیں، مردود ابھی دیکھ آگے تمہاری اور کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور سن بیدال کے بودم، اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ نے اس کے اطمینان کی خاطر سکینہ کو نازل کیا، اطمینان کو نازل کیا۔ اور یاد رہے اطمینان اور سکون کافروں پر نازل نہیں ہوتا بلکہ مومنوں پر۔ اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق منافق نہیں، کافر نہیں، بلکہ ایک مومن تھے اور افضل البشر مومن تھے۔ بے شک حضرت آن لائن تو ڈسکنیکٹ کر دیے تھے، آف لائن کیا کیجیے گا؟ ارے وقت آئے گا تو بھاگ لیا جائے گا۔ میں ڈرائیور کو میسج کر دیتا ہوں۔ حضرت میں تو کہتا ہوں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اتنے جوابات دیے گئے ہیں رضا کے شعروں کی طرف سے، مجھے امید ہے کہ یہ بندہ اگر خواب میں بھی اگر کسی نے آ کے اس کو کہہ دیا نا کہ صوفی کلیم انفی، یہ بندہ وہاں بھی پیشاب کر دے گا، ہوا خارج ہو جائے گی خواب میں۔ یہ منفی صدیق اکبر تو بڑا گھمایا، ادھر ادھر سے جواب دیا، لیکن یہ اب جو ہے شیخین میں سے عمر کے بارے میں کیا کہو گے؟ عمر کے ایمان کو کیسے ثابت کرو گے؟ کفر کو کیسے دور کرو گے؟ بتاؤ مفتی یتیم۔ دیکھ رہے حضرت ان گستاخوں کے چال کو ہے، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اتنے مدلل جواب دیے لیکن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر، یہ کافر ہے۔ ارے کافر عدل کافر، پہلے سے کافر تھا۔ ہاں یہ خبیث النفس، منحوس الشکل، بیدال کا بدم، مجہول مطلق۔ او گستاخ صحابہ، او لعنتی، او خبیث کے لطف اصلی۔ گالی نہیں مفتی یتیم ہے، مفتی یتیم آپ نے کیا خبیث چہرے کو لایا؟ کہاں سے گالی؟ کیا دے رہا گالی؟ جواب دینا، جواب دے، عمر کے ایمان کو ثابت کر۔ ٹائی والے بندر، نلہ نہاری، یہ پھنٹا بابا کے ساتھ بیٹھ کے خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ او کافر، او منحوس الشکل، سن تو عمر کے اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ ارے وہ عمر کہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، جو جنتی صحابی ہیں، ارے وہ عمر اگر منافق یا کافر ہوتے تو ان کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث نہ ہوتی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بے شک اگر عمر کافر یا منافق ہوتے تو عمر کے رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ جی اے منافق، اے کافر، اے گستاخ شیخین، سن، حضرت عمر تو وہ تھے کہ جن کے ہیبت سے، جن کے اسلام سے کفر کانپتا تھا، کفر دہل جاتا تھا۔ جس راستے سے عمر جاتے تھے شیطان اس سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ یہ شیطان بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ مفتی یتیم بھول گئے مناظرہ کے شرائط میں کیا تھے؟ مناظرہ کے شرطوں میں تھا کہ گالی نہیں بکیں گے، لعنت نہیں دیں گے۔ لعنت دے رہو مطلب یہ ہے کہ تم کو مناظرہ نہیں کرنا ہے، لگانا ہے، رہو تم، ہم جا رہے ہیں بھائی، چلو بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ بندر تو بھاگا۔ یہ کلیم حنفی کا کیا سامنا کرے گا؟ یہ دوستو اس ویڈیو میں شیعہ، رافضی، گستاخ شیخین، گستاخ صحابہ کے خلاف یعنی ان کے حق میں جو تنزیہ جملے، سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جیسے مردود، خبیث، منحوس الشکل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روش پر چلتے ہوئے استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ آپس میں رحم دل تھے اور کفار و مشرکین کے لیے سخت تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی آیا کہ ابوبکر صدیق نے کفار و مشرکین سے کہا وَمْسُسْ بَدَرَ اللَّاتِ، یعنی اپنے معبودوں کے پرائیویٹ مخصوص مقام کو چوس۔ اسی روش پر ہم لوگوں نے شیعہ کے خلاف یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس ویڈیو کو فل واچ کرنے کے لیے آپ تمامی احباب کا شکریہ، شیئر ضرور کر دیں۔